اللہ تیرے جسم منور کتابش اللہ تیرے جسم منور کتابش اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے میں جانے تجلا کہوں تجھے جانے میں جانے تجلا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ و اصحابی. ناظرین ایک بار درود شریف کا نظرہ پیش کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیع محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ بہت ہی بڑا فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں عالم عدم سے عالم وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت ہمیں بھیجا. بڑا کرم یہ کیا کہ اس نے ہمیں آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ اس نشست میں شرکت کرنے کی توفیق خیرات سے بھی نوازا. تو آئیے گا ناظرین، آج تک کی آپ نے گفتگو سنی تھی اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو یہاں تک آپ نے سماعت کیا تھا اور یہ نور نبوت ہی سے ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہوگا. تو آپ کی گفتگو ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. دیکھیے ناظرین، ایک ہے ایمان والے، دوسرے ہے انعام والے. ایمان والے انعام والے دو ایک نہیں ہے. ہر انعام والا ایمان والا ہے، ہر ایمان والا انعام والا نہیں. انعام والے ایمان والے، یہ سمجھنا ہے. انعام صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نعمتیں بندوں کو عطا کیا ہے اور عطا کر رہا ہے. ناظرین انعمت علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں دی ہے. نعمت انعام اللہ نے نعمت دیا ہے کہ بندے کو ہر جگہ جو ہے اس کو سہولیات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں، انسان کی سوچ سے بھی زیادہ جو ہے اللہ نے اس کو نعمتیں عطا کی ہے. تو آئیے گا ناظرین، نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیا، آنکھ دیا، کان دیا اور ہمیں پیدا بھی فرمایا. یہ بھی ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کیا ہے. بہت ساری نعمت اللہ دیا ہے. بندہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے. جب اللہ کی نعمت ملے تو شکر کریں. جب شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور نعمتیں عطا کرتا ہے. چلنا پھرنا اٹھنے بیٹھنے کی اللہ نے وہ بھی قوتیں دی ہے. دیکھتا پن، بولتا پن، سنتا پن، یہ بھی بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ روز باروز کھانے پینے سب دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ، استاد، ہے نا، مرشد، بادشاہ وغیرہ سب کچھ دیا ہے اور ان کے ذریعے سے بھی جو کچھ ہے وہ اللہ ہی دے رہا ہے. اللہ ہی کی نعمتیں ہیں، مگر یہ سارے اسباب ہیں، مگر دینے والا اللہ ہی ہے. نعمتیں دے رہا ہے. یہ سارے نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دیکھیے اللہ سب دیا. صحت بھی نعمت ہے، تندرستی بھی نعمت ہے،
ہے نا، اور انسان کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پھر رہا ہے، کر رہا ہے، یہ سب اللہ کی بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا کیا ہے۔ بندہ کون کون سی نعمت کا شکر ادا کرے، ہر وقت اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں جو بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، ان سب میں سب سے بڑھ کر نعمت جو پروردگار عالم نے دیا ہے، سب سے بڑی نعمت بندے کے اندر ایمان کی نعمت ہے۔ یہ ایمان والی نعمت ہے، ایمان کی نعمت اصل ہے، باقی سب اس کی فرع ہے، شاخیں ہیں، جڑ ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ساری نعمتیں قبول ہیں۔ ایمان نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ اللہ کی نعمتیں تو ہے مگر ایمان ہے، ایمان اصل ہے، ایمان بنیاد ہے، ایمان اصل ہے، ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اعلیٰ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیا ہے۔ تو آئیے گا اب ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ نے اور انعام کس پر کیا ہے، نعمتیں کس پر کی، وہ انعامات کس پر کیے ہیں، کون ہیں انعام یافتہ لوگ، کون ہیں انعام والے لوگ، کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام یافتہ لوگ نبیین کی جماعت، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ انعام والے ہیں۔ نبیوں کی جماعت من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں بتایا تو صاف صاف ظاہر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہاں معلوم ہو گیا کہ صدیقین یعنی صدیقین انعام یافتہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل بھی معلوم ہو گئے، اور صدیق حضرت جو ہے صدیقیت بھی آپ کی یہاں ظاہر ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو آپ صراط المستقیم، نبیین، صدیقین، شہید میں آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ اور بھی بہت سارے شہداء۔ تو یہ شہید بھی یہاں ہیں، صدیقین بھی یہاں ہیں، یہاں نسبت دے دی گئی۔ تو اب پھر یہی راستہ ہے، انہی کا راستہ ہے، حضور کا راستہ، صحابہ کا راستہ، خلفائے راشدین کا راستہ، یہی صراط المستقیم ہے۔ اب پھر خیال دیکھیے، صراط المستقیم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اب یہاں صدیقین بھی آ گئے، شہداء بھی آ گئے۔ پھر ہمارے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، معشوق ربانی، محبوب دنگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی جو ہے صالحین میں سے، صدیقین میں سے۔ پھر آپ کو ملیں گے کہ پھر حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمۃ اللہ، شہاب الدین وصاحب رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، یہ سب پھر کیا ہے، ان کی تقلید کریں۔ یہ صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے راستے پر چلنا ہوگا، یہ جیسا بتاتے ہیں، جیسا کہتے ہیں، ہمیں انہی کے راستے پر چلنا ہوگا۔ یہی انعام یافتہ لوگ ہیں، اور انہی کے راستے پر چلنے سے بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ یعنی دیکھو، جب اس نے صراط المستقیم کو چھوڑ دیا، انعمت علیہم کو چھوڑ دیا، تو کس طریقے کی جو ہے آج جہالت، جب صراط المستقیم کو چھوڑ دیا تو آج جہالت اور گمراہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو صراط المستقیم پر رہا وہی کامیاب ہے، انعمت علیہم پر رہا، انعام والوں کی صحبت میں رہا، وہ کامیاب ہے۔ انعام والوں کو چھوڑ دیا تو پھر وہ وسیم رضوی جیسے جاہل لوگ پیدا ہوں گے۔ وسیم رضوی جس نے قرآن پاک کو مٹانا چاہا یا اس کی ترتیب دیا، اس کو بدلانا چاہا، کیا 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 کم وقت میں،
معلوم ہونا چاہیے ناظرین، قرآن شریف کو جمع کس نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پورے قرآن پاک کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا، جبھی تو آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کہا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے، یہ ہاتھ میرا ہے۔ آپ نے جو ہاتھ رکھ کر جو ہے ان کو بیعت کیے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، آپ نے کہا کہ عثمان کا ہاتھ اور یہ میرا ہاتھ، پھر کہا کہ یہ اللہ ہی کا ہاتھ ہے، آپ نے بیعت کرایا۔ تو حضور نے اپنے ہاتھ کو اپنا ہاتھ رکھ کر کہا کہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اللہ ہی کا ہاتھ ہے۔ تو کلام ربانی کے لیے، اللہ کے کلام کو جمع کرنے کے لیے اللہ کے ہاتھ کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے کلام کو پورا جمع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کام کیا۔ آپ نے سارے قرآن کو جمع کیا، اور جمع سارے قرآن کی جو ہے حفاظتیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ۔ ہم تک کس نے پہنچایا قرآن؟ یہاں تک ہم تک کس نے آیا؟ یہ کمبخت ظالموں نے، ان کو کیا معلوم ہے کہ کیا انہوں نے بھلا دیا؟ کیا یہ قرآن نیا بنیں گے؟ کیا ان کے ہاتھ سے قرآن نیا ہوگا؟ دیکھیے جامع القرآن نے قرآن کو جمع کیا ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا ہے۔ یہ نادان کہتا ہے کہ قرآن کو جو ہے ہم بنائیں گے، قرآن ایسا ہے، قرآن کی صورتیں ایسا ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ارے دیکھو کیسے ذوالنورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول خلیفہ راشد جلیل القدر صحابی، آپ نے جو قرآن پاک کو جو ہم تک کس نے پہنچایا؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچایا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچایا۔ ہم تک کیسے؟ انہی صحابہ کرام کے ذریعے سے جو ہے، انہی کے وسیلے سے، انہی کے توسط سے قرآن پاک ہم تک آیا ہے۔ تبھی تو ہم انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں انعام والوں کے راستے پر چلا، جو انعام والوں کے راستے پر ہے۔ آج بھی وہی قرآن ہے، آج بھی وہی باتیں ہیں، وہی کلام ربانی ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ قرآن کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ قیامت کی صبح تک بھی قرآن پاک کی حفاظت ہوگی، ایک ایک حرف کو، ایک ایک نقطے کو بھی کوئی بدل نہ سکے گا، کیونکہ دوستو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ ساری آسمانی کتابیں آئی مگر سب کے سب چلیں گے، مگر یہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے یاد رکھا ہے۔ نبی کی نبوت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی قیامت کی صبح تک ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی ہی کی نبوت قیامت تک، اور انہی کا کلام بھی قیامت تک چلے گا، اور انہی کا دین بھی قیامت تک چلے گا، انہی کا قانون بھی قیامت تک چلے گا۔ ہم انہی کے راستے پر ہیں۔ اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، میرے نبی تک پہنچنا چاہتا ہے، تو ان انعام یافتہ لوگوں کی صحبت میں آئے، انعام والوں کی صحبت میں اور انعام والوں کی نسبت میں آئے، انہی سے جو ہے ہم حق تک پہنچتے ہیں۔ عقل کی روشنی سے ہم جو ہے اپنے علم کی روشنی سے وہاں تک پہنچنا، حق تک پہنچنا یہ ناممکن ہے میرے دوست۔ کئی لوگ آئے، پہنچنے کی کوشش کرے، مگر سب کے سب ناکام رہے۔ کئی مذاہب بنے، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی دعویٰ کرتا تھا کہ ہم قرآن پر چلیں گے، حدیث پر نہیں چلیں گے، کوئی کہتا کہ ہم حدیث پر چلیں گے، ہم پھر فقہ پر نہیں، کوئی تصوف پر نہیں، کوئی اس پر نہیں۔ مگر کئی لوگ، پھر کئی مذاہب میں کوئی سورج کی بات کرنے لگا، کوئی چاند کی بات کرنے لگا، کوئی آگ کی بات کرنے لگا، کوئی کس کی بات، اس میں بھی پھر کئی مذاہب بننے لگے۔ مگر حق والا راستہ کون ہے؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے۔ میرے نبی کو نبی تسلیم کرے، میرے نبی کو مانے، میرے نبی پر ایمان رکھے، اسی کا ایمان مکمل ہے، اسی کا ایمان کامل ہے۔ ورنہ ناظرین یہ دنیا میں جتنی بھی محنت کر لے، جتنا بھی کوشش کر لے، مگر کامیاب نہ ہوگا۔ اس واسطے ہمیں طریقہ سکھایا جا رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں انعام والوں کے راستے پر چلا۔ تو ہمیں سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، اس کے رسول کو ماننا، صدق نیت سے ماننا، اور رسولوں کو
کتابوں کو، آسمانی کتابوں کو اور ملائکہ کو، مرنے پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر، قیامت پر، سب پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات پر اور جمیع اسماء و صفات پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ ناظرین، اس ایمان کی حفاظت کے لیے انعام والوں کی صحبت ہے، سچے لوگوں کی صحبت ہے۔ انشاءاللہ یہ تعمل کر لیں گے، میں یقین کرتا ہوں کہ ہم اوپر اندر ہر جگہ کامیاب ہوں گے۔ روزانہ آپ اسی طرح سنتے رہیے تاکہ ناظرین جو کچھ کہا گیا ہے وہ ہماری زندگی میں ایک نور پیدا کرے، ہم طرح طرح کے وساوس سے، طرح طرح کی فتنوں سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں کامیابی کا عطا کرے۔ بس واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تیرے جسم